خداوند یسوع مسیح کے پاک، جلالی اور مبارک ترین نام میں عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج پھر یہ خاکسار خادم نوید ملک آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے، اور میں ذات الہی کا ممنون ہوں کہ اپنی مرضی کا اسیر بنا کر وہ مختلف ذرائع سے مختلف جگہوں پر اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس کا شکر اور اس کی تعریف کرتے ہوئے آج پھر اپنا پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ایک نئے سوال کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جو ایک عزیز نے پوچھا ہے۔ اہم سوال ہے، معتبر سوال ہے، لیکن سینسیٹیو بھی ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ تورات، زبور اور انجیل یعنی صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بائبل مقدس جو کتب کا مجموعہ ہے، وہ اور قرآن حکیم یہ ایک دوسرے کے ساتھ متفق کیوں نہیں ہے؟ ویسے بات تو بڑی اہم ہے اور بڑی پتے کی ہے اور بہت حساس بات ہے جو آپ نے کی ہے کہ بائبل مقدس، تورات، زبور، نبیوں کے صحیفے اور انجیل مقدس اور پھر قرآن حکیم یہ ایک دوسرے کے ساتھ متفق کیوں نہیں ہے؟ جب میں ان کتب کا مطالعہ کرتا ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں، تورات، زبور اور صحائف الانبیاء اور انجیل مقدس کا، اور بعض اوقات کبھی آپ کو کوئی بات بتانے کے لیے جب میں قرآن مجید کا بھی اردو ترجمہ پڑھتا ہوں، کچھ عربی لیکن اردو ترجمہ تاکہ میں سمجھوں، تو آپ کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہوں گا کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو بائبل مقدس اور قرآن مجید میں اتفاق نہیں کرتی ہے، ملتی نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ لیکن کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جن کا ایک دوسرے سے تعلق بھی ہے۔ ایون یہاں تک کہ وقت ہوگا تو کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ کئی باتیں تورات، نبیوں کے صحیفوں، زبور اور انجیل مقدس میں یوں لگتا ہے کہ ان کو ہائی لائٹ کر کے ان کو کاپی کیا گیا اور پھر قرآن حکیم میں جیسے ان کو پیسٹ کیا گیا ہے۔ آیات بھی اور وہ چھوٹے یا بڑے حصص بھی جوں کہ توں قرآن حکیم میں موجود ہیں، لیکن یہ چند باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ ذات الہی ہم بھی متفق ہیں اور آپ بھی کہ وہ خالق کائنات ہے، اور اس کے علاوہ جو بزرگان اسرائیل، ابراہم، یعقوب، اسحاق اور دیگر گزرے، داؤد اور سلیمان بھی، اور کئی اور انبیاء جن کی بابت آپ بھی جانتے ہیں لیکن ہم ان کو قریب سے جانتے ہیں۔ اگرچہ آپ ایمان کا ان پر اظہار کرنے کا کہ ہمارا ان پر ایمان ہے یہ تو اقرار کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر ان کو آپ قبول کرتے ہیں یا نہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ لیکن ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ اکثر باتیں بائبل مقدس میں جو ہیں وہ قرآن مجید میں
جو کہ تو موجود نہیں ہے، یا اکثر باتیں قرآن حکیم میں ایسی ہیں جن کو اگر بائبل مقدس سے ٹیلی کیا جائے تو وہ ٹیلی نہیں ہوتی، یعنی ان کی آپس میں مماثلت نہیں ہے، کیونکہ تورات، زبور، انجیل پلس صحائف الانبیاء میں ایسی باتیں ہیں جن کے ساتھ قرآن حکیم تضاد کھاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کتب سابقہ ہیں ان کی تو آپس میں ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے، ان کا ایک دوسرے سے رشتہ ہے، لیکن صاف پتہ چلتا ہے جب قرآن حکیم کے ٹیکسٹ کو پڑھا جائے، متن کو پڑھا جائے اردو ترجمے کے ساتھ، تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کا ان کتب سابقہ سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ قرآن حکیم کی تعلیم اور ٹیچنگ ان کتب کی ٹیچنگ سے بہت مختلف ہے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اب آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ متفق نہیں ہے؟ بھائی، آپ نے یہ سوال پوچھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک دکھتی رگ پر انگلی رکھی ہے، اور یہ اتنا سینسیٹیو اور اتنا حساس موضوع ہے کہ مجھے بہت 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 سنبھل کر بات کرنی پڑے گی۔ اس لیے سنیے کہ آج آپ کے سوال کے اس جواب میں کیا کہا جاتا ہے۔ بھائی، کتاب مقدس میں سب سے پرانی کتاب ہمیں تورات کی کتاب ملتی ہے، اور اس کے بعد ہمیں زبور اور صحائف الانبیاء اور پھر انجیل مقدس۔ تورات کی کتاب کے شروع میں تخلیق کائنات اور کائنات میں جو کچھ ہے بشمول بشر کے تمام ڈیٹیلز بڑی ترتیب سے ملتی ہے۔ یہ ترتیب آپ قرآن حکیم میں نہیں پائیں گے۔ آپ قرآن حکیم کو پڑھنے والے اور ماننے والے ہیں، اور ایون آپ جو نہیں بھی ماننے والے، اگر ایسا ہے تو آپ ٹیکسٹ ترجمہ قرآن مجید کا پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ جب میں قرآن حکیم یا قرآن مجید کہتا ہوں تو ایک ہی کتاب کا نام ہے۔ آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ ترتیب اور ربط کے اعتبار سے جیسی یہ کتب ہیں، قرآن حکیم کا ٹیکسٹ ویسا نہیں ہے۔ یاد کیجئے کہ میں قرآن حکیم پر کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں، نہیں، یہ آپ نے سوال کیا، اس کے جواب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ مجھے یہاں ملتا ہے، ایک ربط اور ایک ترتیب، وہ مجھے قرآن حکیم میں نہیں ملتا۔ ہاں، البتہ میں قرآن حکیم کی ریسپیکٹ کرتا ہوں، کیونکہ انجیل مقدس کے بارے میں، زبور کے بارے میں اور تورات کے بارے میں جو کتب سابقہ ہیں، قرآن حکیم میں بڑا بلند مرتبہ ان کو دیا گیا، اور اس سے بھی بڑھ کر منجی عالمین خداوند یسوع مسیح، آپ کا ذکر قرآن حکیم میں اتنا زیادہ ہے، اور بی بی مریم کا، کہ آپ کو کسی اور شخصیت کا، کسی کا بھی نام لے کر جس کسی پر آپ کو فخر ہو، آپ تلاش کر کے دیکھ لیجئے،
اگر یسوع المسیح مسیح ابن مریم اور مقدسہ مریم کے نام کے علاوہ کوئی گراف آپ کو بلند ملتا ہے تو پلیز آپ مجھے بھی بتائیے گا، کیونکہ میں بھی تو ایک طالب علم ہوں، میں کسی اور کو بھی بتا سکوں۔ اور اگر وقت اجازت نہیں دیتا تو آپ گوگل سرچ میں جا کر آپ یہ تلاش کر سکتے ہیں کہ کتنی بار جیسس کرائسٹ کا نام قرآن حکیم میں آیا ہے، مقدسہ مریم کا نام قرآن حکیم میں کتنی مرتبہ آیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کی خدمت میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب میں تورات کو دیکھتا ہوں، زبور کو دیکھتا ہوں، صحائف الانبیاء کو دیکھتا ہوں، یہ ہے عہد عتیق، تو ان میں ایک ترتیب اور ایک ربط ہے، ایک تواتر ہے، اور اس تواتر کا جو اگلا سٹیپ ہے، اگلی کڑی ہے، وہ انجیل مقدس ہے۔ یاد رکھیے کہ تورات نے ہزاروں سال پہلے خداوند یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں ذکر کیا ہے، آپ کی پیدائش کے بارے میں، معجزانہ پیدائش، اور نبیوں کے صحیفوں میں اور زبور میں آپ کی تعلیمات کی بابت، آپ کے دکھوں کی بابت، آپ کے اپنے رفیقوں کا آپ کو چھوڑ دینے سے متعلق، آپ کے جسم کے قبر میں نہ رہے جانے کا ثبوت، اور آپ کا آسمان پر جی اٹھنے کے بعد اٹھائے جانے سے متعلق، اور دوسری آمد سے متعلق ہمیں بہت سی تفاصیل عہد عتیق یعنی تورات، زبور اور نبیوں کے صحیفوں میں ملتی ہے۔ ایک اور بات، مسیح خداوند کے بارے میں عہد عتیق کے مطابق میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک ترتیب اور ربط کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو کفارہ مسیح یسوع نے دیا ہے نا گناہگار انسان کا، اس کفارے کے تعلق سے تورات کی پہلی کتاب سے لے کر عہد عتیق کی آخری کتاب تک ہمیں ایک ربط، ایک سلسلہ، ایک شاہراہ نظر آتی ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ ایسے لگتا ہے جیسے تخلیق کائنات سے لے کر جب تک مسیحا اس دنیا میں آئے نہیں، لہو کی ایک لکیر ہمیں نظر آتی ہے، ایک دھاگا، ایک تھریڈ نظر آتا ہے مسیح کے آنے تک، تخلیق کائنات سے لے کے جو تمام بنی اسرائیل کی قربانیوں کو پیش کرتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انبیاء نے جو پیشن گوئیاں کی، نبوتیں کی، خدا نے بذات خود ان کے من کو روشن کیا، اور مسیح سے متعلق جو باتیں کہی گئی عہد عتیق میں، ان تمام باتوں کو بالترتیب ہم پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں عہد جدید میں یعنی انجیل مقدس میں۔ پھر تواریخی اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے اور ریلیشن شپس کے اعتبار سے بائبل مقدس میں، بالخصوص عہد عتیق میں اتنی صفائی ہے، یعنی اتنے واضح طور پر
नातों और रिश्तों की बाबत बयान किया गया जितना किसी और जगह पर आपको नहीं मिलेगा। मसलन एक बात यह कि अगर मैं कुरान हकीम की तिलावत करता हूं तो एक बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती, मैं फिर भी रेस्पेक्ट जरूर करता हूं। एक बात जो मुझे समझ नहीं आती और वो ये कि जनाबे मसीह की वालिदा मोहतरमा को हजारों साल पीछे बुजुर्ग मूसा और हारून की बहन कहा गया है। अब मूसा और हारून तो मसीह से हजारों साल पहले थे। अब हारून और मूसा की बहन मरियम कैसे मसीह यस्सु की वालदा मोहतरमा हो सकती हैं, मुझे समझ नहीं आई, लेकिन समझने की जरूरत है, मुझे समझना है। काश के आप कमेंट्स में जवाब दे सकें, अच्छा लगेगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है, बाइबल मुकद्दस में इन रिश्तों को बड़े वाज़े और साफ तौर पर बयान किया गया है। और साथ ही साथ बाइबल मुकद्दस में खासकर अहद अतीक में जिससे जो हुआ, स्याह या सफेद, उसकी बाबत क्लियरली अहद अतीक में वैसे ही लिखा है कि किससे क्या गलती, खता या गुनाह हुआ, क्लियरली उसकी बाबत लिखा हुआ है। और वैसे कुरान हकीम की भी कई आयात इस बारे में बयान करती हैं, यह नहीं कि बयान नहीं करती, लेकिन जनरली बहुत सारे मेरे मुसलमान भाई हैं जो जाते अंबिया को मुकम्मल तौर पर बेऐब और मासूम गर्दानते हैं, जबकि उनकी बातों की तस्दीक कुरान मजीद से नहीं होती है। चंद बातें तो आपकी खिदमत में मैंने बयान कर दी हैं कि तौरात का और जबूर का और सहाइफुल अंबिया का एक दूसरे के साथ ताल्लुक है। यूं लगता है कि एक दरवाजा से दाखिल होने के बाद दूसरा दरवाजा और फिर तीसरा दरवाजा, और ये डायरेक्ट एक ही रास्ता, एक ही पाथ की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब इंजील मुकद्दस तहरीर हुई, जो मसीह यस्सु की तालीम और आपके कुफारे की बाबत और आपके मुस्तकबल में फिर से बतौर जज और मुनसफ के आने की बाबत बताती है, और यह कि आप बादशाहों के बादशाह और खुदावंदू के खुदावंद के तौर पर होंगे। इंजील मुकद्दस की बात करता हूं और मुखालिफीन मसीह और मुखालिफे मसीह की बाबत, गंधक और आग से जलने वाली झील की बाबत बताती है, और फिरदौसे बरी के कादर मुतलक खुदा की हजूरी कैसी होगी उसकी बाबत वो बताती है। अब कहने का मतलब यह था कि तौरात की कड़ी जबूर के साथ और जबूर की सहाइफुल अंबिया के साथ और सहाइफुल अंबिया की इंजील मुकद्दस के साथ मिलती हुई एक जंजीर की सूरत में नजर आती है। यह मोती मिलकर एक माला बने हैं जो ईमान की रूह से हम अपने गले का जेवर तोक बनाकर उनको पहनते हैं, क्योंकि ये सारी बातें उस अजीम मसीहा और उस अजीम कुफारे की तरफ इशारा करती है। साथ ही साथ जब मैं उस अजीम कुफारे की बात करता हूं तो एक ही शख्सियत इन कुतुब के औराक पर दौड़ती हुई नजर आती है,
اور وہ جناب مسیح ہے، خداوند یسوع مسیح، کہ انہوں نے اس نسل انسانی کے لیے آ کر اپنی جان قربان کرنا تھا اور مر کر دفن ہو کر جی اٹھنا تھا، جو آج سے اوور 2000 سال گزر چکے ہیں، پہلے ہو چکا ہے۔ اب ایک بات باقی رہ گئی اور وہ مسیح خداوند کی آمد ثانی ہے، کہ وہ واپس آئیں اور جو ان پر ایمان لاتے ہیں ان کو وہ اپنے ساتھ ابدی مقام میں لے کر جائیں۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن حکیم ان کتب سابقہ کے ساتھ ٹیلی نہیں ہو رہا، متفق نہیں ہو رہا؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تورات، نبیوں کے صحیفے اور زبور، یہ وہ گواہ ہیں جو مسیح یسوع کی آمد کی بابت گواہی دیتے ہیں، اور مسیح یسوع آئے اور ان کی گواہی پھر پوری ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب خدا کے پلان اور خدا کے منصوبہ میں مسیح یسوع کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہ تھی اور نہ ہے جس نے آ کر مسیح کے کفارے کے ادا کرنے کے بعد بھی کچھ کرنا تھا۔ کوئی ایسی ہستی خدا کے پلان اور خدا کے منصوبہ میں نہ تھی اور نہ ہے، اور اگر ہوتی تو مسیح کا کفارہ فضول ٹھہرتا، مسیح کا آنا فضول ٹھہرتا، ہمارا مسیح پر ایمان لانا فضول ٹھہرتا۔ تورات بھی، زبور بھی اور نبیوں کے صحیفے بھی، میں پروردگار سے معافی چاہتے ہوئے کہوں گا، یوں لگتا ہے جیسے یہ سب جھوٹے ٹھہرتے۔ یہ تورات، زبور، صحائف اور انجیل مقدس، ان میں ایک ربط پائی جاتی ہے۔ یہ تینوں گواہ، تورات، زبور اور صحائف الانبیاء، انجیل مقدس کی مرکزی شخصیت کی بابت بیان کرتے ہیں۔ That's all۔ بس خدا کا پلان اور خدا کا منصوبہ یہاں آ کر پورا ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور منصوبہ نہیں ہے۔ رسولوں کے اعمال 4 باب اور اس کی 12 آیت میں یہ کلیئرلی لکھا ہے، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام ہے ہی نہیں جس کے وسیلہ سے انسان نجات پا سکے۔ اب رہی بات قرآن حکیم کی، تو چونکہ آپ اس کو ماننے والے ہیں، آپ کا ایمان اس پر ہے، اس پر مر مٹنے والے ہیں، اتنا عشق ہے آپ کو مبارک ہو۔ اچھا ہے کہ آپ اپنے دین کے ساتھ مخلص ہونے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن میرا ایک مشورہ آپ کو ہے، اور وہ یہ کہ جو میرے پاس کتب ہیں ان کا تو ایک دوسرے سے تعلق ہے، مجھے ان پر کوئی شک نہیں ہے۔ اب اگر آپ کے دل میں یہ شک پیدا ہو ہی گیا ہے کہ اگر یہ 3 مین کتب، تورات، زبور، نبیوں کے صحیفے اور پھر انجیل مقدس جو 4 ہیں، اگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہیں تو پھر قرآن حکیم کیوں متفق نہیں ہے؟ بہتر ہوگا کہ آپ خود اس پر سوچیں۔ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں اور مجھے پاکستان آنا جانا ہوتا ہے مختلف شہروں میں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری مخالفت لوگ کریں۔ میرے علماء کئی ایسے ہیں، مسلم علماء، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کے لیے ان کے دل میں میرے لیے کدورت پیدا ہو،
لیکن آپ اس مشن کو لیجئے اور دیکھیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن حکیم ان کتب کے ساتھ کیوں نہیں ملتا، اور قرآن حکیم میں وہ تعلیم کیوں ہے جو اناجیل میں نہیں ہے، یا تورات اور زبور میں نہیں ہے، صحائف الانبیاء میں نہیں ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اور یہ بھی دیکھیے گا کہ جناب رسالت مواب کا نام عہد عتیق یا عہد جدید میں کیوں نہیں ہے؟ چھپا لکا نہیں۔ ذاکر نائک یہ پوچھتا ہے کہ کوئی ایسا حوالہ دو جس حوالے میں مسیح یسوع نے یہ کہا ہو میں خدا ہوں۔ اب مہربانی سے اگر مجھ سے یہی پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ مجھے یہ نکال کر بھی دیں جب ادھر یہ بات کر رہے ہو تو، جہاں پر انجیل مقدس میں، تورات میں، زبور میں، نبیوں کے صحیفوں میں جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، نام باقاعدہ وہاں پر لکھا ہوا ہو، ایسے ہی ادھر سے اور ادھر سے پکڑنے کی کوشش نہیں کیجیے، یہ درست نہیں ہے۔ ایسے ہی دیوار میں سر مارنے سے سر پھٹے گا، دیوار کو کچھ نہیں ہوگا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود قرآن حکیم کی تحقیق کریں اور دیکھیں کہ زمین چپٹی کیوں بتائی جا رہی ہے، کہیں گول تو نہیں ہے۔ سائنس کیا بتاتی ہے؟ قرآن حکیم کیوں بتاتا ہے کہ سورج جا کر گدلے پانی میں ڈوب جاتا ہے؟ کون سے گدلے پانی میں؟ دنیا کے کون سے بر اعظم میں؟ دنیا کے نقشے پر کہاں ایسے ہوتا ہے تاکہ ہمیں بھی کچھ پتا چلے؟ فی الحال تو کوئی ایسی کتاب ملی نہیں جہاں پر اس کا ذکر ہو۔ اور پھر مقدسہ مریم کو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی بہن بھی ذرا بنا کر ثابت کر کے اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے دیکھیے کہ کیا سبب ہے کہ قرآن حکیم ان کتب سابقہ کے ساتھ متفق نہیں ہے، ٹیلی نہیں ہوتا۔ شاید آپ کو پتا چل جائے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اور تورات، صحائف الانبیاء، زبور اور انجیل مقدس کی اہمیت اپنی جگہ پر کیا ہے۔ غور کیجئے گا ان باتوں پر، اور ہمارے پروگرامز میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں۔ مثلا کئی لوگ جب کچھ ڈھونڈتے ہیں ان کتب میں اپنی مرضی کے مطابق، مثلا میں پان کھاؤں کہ نہ کھاؤں، ارے بھائی یہاں پر نہیں لکھا ہوا پان کھاؤں یا نہیں کھاؤں، وہاں پر تو تھا ہی نہیں، اس وقت پان کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ اب اسی طرح سے کچھ ایسی باتیں اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ڈھونڈیں تو یہ تو اس میں نہیں ملیں گی، اور جب نہیں ملے تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ اب اس کی اہمیت نہیں رہی، یہ بدل گئی ہے، اب یہ قابل قبول نہیں ہے۔ دعا ہے خداوند قدوس ایسا کہنے والوں کے ذہنوں کو منور کرے، کانوں کو کھولے، تاکہ وہ قوت بینائی کو حاصل کریں اور نور اور اجالے میں آ جائیں، فرق معلوم ہو جائے کہ سچ اور حق اور باطل کیا ہے، اور اس کے مطابق اپنا جیون بسر کرنے والے ہوں۔ آئندہ پھر ایک نئی بات، ایک نیا سوال، ایک نیا ٹاپک لے کر حاضر ہوں گا، اس لیے دیکھتے رہیے پروگرام میں مسیحی کیوں۔